السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن شریف کی جس آیت پاک کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا، مولا اس کے حوالے سے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے کچھ حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، بغور سماعت کریں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات، رواہ النسائی فی سننہ۔ پورا مجمع لو کھولے، حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول الناس بی یوم القیامت یکثرهم علی صلاة، رواہ الترمذی فی سننہ۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سنیے، ان ابی بن کعب قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک صلاتي، قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، قلت النصف، قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، قلت فالثلثين، قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، قلت اجعل لك صلاتي كلها، قال اذا يبلي همك ويكفر لك ذنبك، رواه الترمذی فی سننہ۔ آئیے ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سناؤں، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، البخیل الذی ذکرت عنده فلم يصلی علی، رواه الترمذی فی سننہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، رواه الترمذی فی سننہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسأل منه شيء حتى تصلی علی نبی۔ آئیے ابو داؤد کی حدیث سنیے، عن اوس بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قدر وفیہ الساقہ وفیہ النفخہ فاکثروا علی صلاة فیہ، صلاة معروضة علی یا رسول اللہ، کیف تورد صلاة علی قد علمت یقولون ذلك، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حج یرزق، رواه ابو داؤد فی سننہ۔ عزیزان محترم، ابھی آپ نے جو اتنی حدیثیں سنی ہیں، ان احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اگر ان احادیث کا ترجمہ کر کے اور مختصر سی اس کی تشریح کر دی جائے تو ایک مکمل خطاب تیار ہو جائے گا، ایک مکمل بیان تیار ہو جائے گا، لیکن وقت اتنا نہیں کہ ان تمام احادیث کا ترجمہ کیا جائے۔ تو آئیے شارٹ کٹ کے اختیار کرتے ہوئے ہم بریلی شریف چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں، حضور بتائیے تو صحیح ان احادیث میں کیا ہے؟ عزیزان محترم، ان احادیث میں درود شریف کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، درود شریف پڑھنے کے طریقے کو بتایا گیا ہے، درود شریف کس انداز سے پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کی کیفیتیں کیا ہونا چاہیے۔ جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اعلیٰ حضرت بتائے تو صحیح درود کس انداز سے پڑھنا ہے، اعلیٰ حضرت نے جھوٹ کر کہا، سنو تم پہ کروڑوں کرو، دادا کو شمس کہا تم پہ کروڑوں کرو، تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں کرو، تم نے اکانے لگی ہم نے خطانے لگی کوئی بنی سر رہا، تم پہ کروڑوں کرو، ایک عطا کیجیے اس میں سیا کیجیے، چلو قریب آ گیا تم پہ کروڑوں کرو، کوئی خیر تھا تم سے نہیں ہو گیا،
بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، درود شریف اسی انداز سے پڑھیں، مچل کر پڑھیں، خوب اس انداز سے پڑھیں کہ ہمارے آقا ہمارے درود کو سن رہے ہیں، ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو بتائیے جب سرکار دیکھیں، جب سرکار سنیں تو ایک غلام کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ آئیے مچل کر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضرت قبلہ پیر محمد صاحب نور محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھے آپ۔ تو ان احادیث سے جو پہلا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریں۔ آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ مائک کی وجہ سے، ایکو کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ بہت زیادہ کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہو؟ سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے جتنا جوش و خروش کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنے ہی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ ہم آپ کو سنائیں گے۔ گجرات کی سرزمین پر کہہ لیجئے کہ یہ میرا پہلا موقع ہے گجراتیوں کو خطاب کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سنیں گے۔ جتنے اچھے انداز سے سنا جاتا ہے پھر سنانے والا بھی اتنے ہی اچھے انداز سے سناتا ہے۔ تھوڑا بڑا کچھ ماحول بن جائے۔ یہ محفل اصال ثواب کی محفل ہے انشاءاللہ تعالی، اصال ثواب کے حوالے سے، اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آج کی یہ جو مجلس ہم سجا کر بیٹھے ہیں اس کے حوالے سے ایک حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ رواه مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب بولے، حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ ایک حدیث سبحان اللہ کے حوالے سے سن لیجیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں من قال سبحان اللہ ورثت له نخلة فی الجنہ، رواه الترمذی فی سننہ۔ جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اپنے نام کا ایک درخت جنت میں لگا لیں، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئیے بخاری کی حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حبت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، رواه البخاری فی صحیحہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ اس کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ان کانت مثل زبد البحر، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو مولا تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، دن میں 100 مرتبہ کہنا ہے۔ اور آئیے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث سناؤں۔ حضور فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رواه البخاری فی صحیحہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے آسان ہیں مگر ان کی آسانی کے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ میزان پر بھی ہلکے ہوں گے یہ زبان پر بھلے ہی ہلکے ہیں لیکن میزان پر بڑے بھاری ہوں گے ان کا ثواب اللہ بہت عطا فرمائے گا وہ کون سے دو کلمے ہیں ایک ہے سبحان اللہ ایک ہے الحمدللہ عزیزان محترم آپ کو جب سے جلوس کے اندر جو کہا جاتا ہے نا کہو سبحان اللہ کہو الحمدللہ اس لیے کہوایا جاتا ہے اس لیے بلوایا جاتا ہے جب تک جلسے میں رہیں تب تک سبحان اللہ کہتے رہیں اور جب جلسے سے چلے جائیں تب بھی سبحان اللہ کہتے رہیں تب بھی الحمدللہ کہتے رہیں آپ اپنے کاموں کو کرتے ہیں آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس کوئی گراہک نہیں آ رہا ہے آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں بجائے ادھر ادھر کی سوچنے کے آپ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیجیے آپ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیجیے آج بائک چلاتے ہیں اس وقت آپ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے ہیں آپ نے ادھر اپنی بائک کو چالو کیا آپ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیجیے آپ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیجیے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کا ثواب بھی اللہ کا فرمائے گا اور اس کی وجہ سے ہم ساتھ خیریت سے اپنی منزل پر بھی پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی منزل پر بھی پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے عزیزان محترم اس لیے اللہ کا ذکر کیا کریں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں اور میری ماں اور بہنیں اگر میری باتوں کو سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا جب وہ گھروں کے اندر گھروں کا کام کرتی ہیں اس وقت وہ بھی اللہ کا ذکر کیا کریں جب وہ روٹیاں بناتی ہیں تو اللہ کا ذکر کیا کریں جب وہ سالن بناتی ہیں اللہ کا ذکر کیا کریں ناشتہ تیار کرتی ہیں اللہ کا ذکر کیا کریں اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے سائے میں جو کھانا پکایا جائے گا سبحان اللہ اور الحمدللہ کے سائے میں جو کھانا پکایا جائے گا مولا اس میں برکتیں کو عطا فرمائے گی اگر اس کھانے کو کوئی بیمار کھا لے گا مولا اسے شفا عطا فرما دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ پہلا پیغام درود شریف پڑھنا ہے دوسرا پیغام آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے عزیزان محترم کیفیتیں کیا ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے عزیزان محترم آج کے اس اجلاس سے آپ کو جو بھی باتیں بتائی جائے آپ کو ان کو غور سے سننا ہے اور ان کو اپنے عمل میں بھی لے کر آنا ہے عزیزان محترم اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ہماری زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں کہیے ذرا ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ابھی ہم نے جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا سائنس کہتی ہے کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز ہمیشہ اسپیس میں رہتی ہے 100-200 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا لیکن ابھی ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ جو بولا ہے یہ 200 نہیں بلکہ 500 نہیں بلکہ قیامت تک فضا کے اندر رہے گا سائنس آج کہہ رہی ہے ابن عربی نے 700 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ آواز جو منہ سے نکلتی ہے وہ ہمیشہ اسپیس میں رہتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی عزیزان محترم کبھی آپ نے جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا ہم اس دنیا سے مر کر چلے جائیں گے مگر جو ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو کہا ہے سمجھ لیجئے یہ قیامت تک رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا مولا جو فلاں فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا الحمدللہ کہا اللہ اکبر کہا مولا تو اس کی بخشش فرما دے مولا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا تو اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے مولا تو اسے جنت کا انعام عطا فرما دے یعنی ہماری زبان سے جو اچھے بول نکلے ہیں قیامت تک
یہ اچھے بول اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا فتاوی رضویہ کے اندر، کیا لکھا؟ اگر انسان کے منہ سے اچھے بول نکل رہے ہیں تو مرنے کے بعد یہ رحمت کا سبب بنیں گے. اور اگر کسی کی زبان سے برے بول نکل رہے ہیں، کوئی فلموں کے گانوں کو گانا آ رہا ہے، یہ کوئی فلموں کے ڈائلاگ کو بول رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے کوئی فلموں کی چیزوں کو بول رہا ہے، یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، غلط بات کو اپنے منہ سے نکال رہا ہے، تو مرنے کے بعد قیامت تک یہ اس کے غلط بول اس کے لیے لعنت کا سبب بنیں گے. اس لیے جب بھی بولے اچھا بولے، صحیح بولے، کیسا بولے. قرآن کہہ رہا ہے قولوا للناس حسنا، اے لوگوں جب بھی بولا کرو تو بھلا بولا کرو، جب بھی بولا کرو اچھا بولا کرو، جب بھی بولا کرو صحیح بولا کرو. اتنی دیر کی گفتگو سے میں آپ کو بس یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس اجلاس سے، اس محفل سے آپ اپنے ساتھ اس پیغام کو لے کر جائیں گے. درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی زیادہ سے زیادہ کیجیے. اب ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں. آج کی یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ حاجی عبد الرحیم مرحوم کے اصالِ ثواب کے سلسلے میں اس محفل کو رکھا گیا ہے. میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی، بہت ہی مشہور و معروف آیت پاک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے، ایک دن اسے اس دنیا کو خیرآباد کہہ کے واپس جانا ہے. اس دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے، مگر اس دنیا سے جانے کا کوئی نظام نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں. کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتا ہے. اس دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو رب کو نہیں مانتے ہیں، جو رب کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگ ہیں. لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو موت کی حقیقت کا انکار کرے. موت کو سب مانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. قرآن شریف کیا بتا رہا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یاد رکھنا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کا وقت تو ایکوریٹ برابر ٹائم پر آتا ہے. موت نہ تو ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ بعد میں آتی ہے، بالکل برابر ٹائم پر آتی ہے. سورہ رحمان میں رب نے فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. جو چیز دنیا میں تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ چیز ایک دن فنا ہونے والی ہے، یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں. باقی رہنے والی ذات صرف رب کی ذات ہے، صرف رب کی ذات ہے. کیوں پیدا کیا مولا نے؟ کیوں بنایا زندگی اور موت کو؟ قرآن فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگو، اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں بنایا ہے جانتے ہو؟ اس لیے بنایا ہے تاکہ رب دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. انسان کو بنایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف عبادت کے لیے بنایا. موت اور زندگی کو بھی رب نے صرف اس لیے بنایا کہ کون اچھے عمل کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. عزیزان محترم،
رب قدیر نے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں ہر چیز کا حساب، ایک ایک سانس کا حساب مولا کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو رب اس کا جزا عطا فرمائے گا، اور اگر وہ کام برا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا رب حساب لے گا۔ کیسے حساب لے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ الزواجر میں ہے، ایک اللہ والے نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ سب کچھ خیریت سے گزر گئی ہے، بس زندگی میں عاریتاً ایک شخص سے میں نے مانگ کر سوئی لے لی تھی، سوئی مانگ کر لی تھی، اسے واپس نہیں کر سکا اور مر گیا۔ اب اللہ کی بارگاہ سے بار بار اسی سوئی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بتا تو نے اس سوئی کو اس کو واپس کیوں نہیں کیا؟ اور دور دور تک نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا بات حضرت، کیا بات! ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہوگی۔ رب قدیر کیسے جزا اور عقاب فرمائے گا اس کی ایک مثال دیکھیں۔ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے اور ہم اپنے روم میں ہوں اور سورج کی کوئی کرن روم میں داخل ہو رہی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا اس کرن کی روشنی میں ہمیں کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس روشنی میں، کیونکہ اس روشنی میں اتنا تیز فوکس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ذرات یہاں پر بھی ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں اتنا پاور نہیں کہ ہم ان ذرات کو دیکھ سکیں، ان کو پکڑ سکیں، کیونکہ وہ اتنے باریک ہوتے ہیں۔ وہ ذرات ہمیں صرف سورج کی روشنی میں دکھتے ہیں جب ہم اپنے کمرے میں ہوں اور وہاں پر اندھیرا جیسا ہو اور وہی کرن نظر آ رہی ہو تو ہمیں سمجھ لیجئے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ ذرہ کتنا باریک ہوتا ہے، کتنا باریک ہوتا ہے، نہ تو ہماری آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے، نہ دوربین اسے دیکھ سکتی ہے، نہ ہم اسے پکڑ سکتے ہیں، نہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ ذرہ بڑا معمولی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی اس ذرے کے برابر اچھا کام کرے گا اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اس ذرے کے برابر برائی کرے گا اللہ اس کا حساب کر لے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رب کی پکڑ کتنی خطرناک، کتنی سخت۔ تو اس لیے یہ دنیا کے اندر اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل لے کے رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو ہمیں آخرت کی جو تیاری ہے یہیں پہ کرنی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے سمجھایا، کس طریقے سے سمجھایا۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل اب ہماری ظاہری زندگی کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یا رسول اللہ آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے، آپ کی آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، جو ظاہری زندگی کا آخری وقت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے
کس طریقے سے لوگوں کو درس دیا، ذہن دیا کہ لوگوں تمہیں کس طریقے سے اس دنیا سے تیاری کر کے جانا ہے۔ حضرت جبریل سے سرکار فرماتے ہیں حضرت بلال سے فرماتے ہیں بلال سب میں اعلان کر دو کہ سارے کے سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم میں سے اگر کسی کا مجھ پر کوئی بھی حق ہو تو وہ مجھ سے اس دنیا ہی میں لے لے۔ پھر سرکار نے یہی جملہ دہرایا، پھر دہرایا 3 مرتبہ دہرایا، اور اس جملے کو دہرانے سے پہلے سرکار نے یہ فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے پایا کیسا پایا تم نے مجھے؟ تو ہو سکتا ہے صحابہ نے حضرت حسان کے انداز میں کہا ہو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جیسا حسین تو کوئی ہے ہی نہیں، سرکار آپ کے جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، سرکار آپ کو جیسا اللہ نے بنایا ویسا تو رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ یہ حضرت حسان نے کہا اور حضرت جبریل نے کہا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں خلقت المشارق صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرقوں کو بھی دیکھا، مغربوں کو بھی دیکھا، شمال کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا، میں نے ساری کائنات کو دیکھا، مگر سرکار جیسا میں نے آپ کو پایا ویسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی حدیث کی ترجمانی حضرت اعلیٰ حضرت اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یعنی کون ایسے رہا لے جبلے کا حق اٹھا لے، یعنی کون ایسے رہا لے جبلے کا حق اٹھا لے، سبھی میں نے کھانے والے میرے پائے کھانا پایا، تجھے ہم جہے سے پایا، تجھے ایک نے یک بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اور سرکار کی شان کیسی؟ قرآن کہہ رہا ہے حضور کی قدم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضور کے ہاتھ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے فوق ایدیہم، ان کا سینہ اور ان کی پیٹھ کیسی؟ قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ان کی زبان کیسی؟ قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ ان کی آنکھیں کیسی؟ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبری۔ اور ان کا چہرہ کیسا، اور ان کی زلفیں کیسی، اور ان کی مونچھیں شریف کیسی، ان کی داڑھی شریف کیسی، ان کا ماتھا کیسا، ان کے رخسار کیسی، ان کی نظر کیسی۔ قرآن نے کہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ان کی کثرت کیسی اور ان کے حوض کوثر کی شان کیسی؟ قرآن نے کہا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان کی رحمت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان کی معراج کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی یسری بیعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ ان کے اخلاق کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے وانک لعلی خلق عظیم۔ ان کی بارگاہ کا پروٹوکول کیسا، ان کی بارگاہ کی آداب کیسی؟ قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی چیز کو قرآن نے بتایا، کبھی قرآن نے ان کو کہا، کبھی قرآن نے ان کو یاسین کہا، کبھی قرآن نے ان کو یا ایھا المزمل کہا، کبھی قرآن نے ان کو یا ایھا المدثر کہا۔ عزیزان محترم ان کے نور کی جب بات آئی تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اور ان کی سیرت کی بات آئی تو قرآن نے کہا ولقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور ان کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکاری سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایمان قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے ایسا خود صاحب قرآن ہے متا ہے حضور، اے ایسا خود صاحب قرآن ہے متا ہے حضور، تجھ سے کم ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کم ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے قیامت
تو اس لیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جیسا تو کوئی ہوا ہی نہیں، لیکن پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، اگر کسی کا کوئی بھی حق میرے اوپر ہو تو وہ اس دنیا ہی میں لے لے۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تعلیم امت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کسی کا کوئی بھی حق ہو تو میں قسم دے کے کہہ رہا ہوں لے لو۔ عزیزان محترم، کوئی آگے نہ بڑھ سکا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کہیں، یا رسول اللہ آپ ایسا نہ بولیں، سرکار ہماری جان آپ ہیں، سرکار ہم اپنی جانوں سے زیادہ آپ کو محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب صحابہ ایسا کہہ رہے تھے تو ایک ضعیف صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ آگے نکل کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ سے حق چاہیے۔ تمام کے تمام صحابہ حضرت عکاشہ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے عکاشہ یہ کیا کہہ رہے ہو، عکاشہ تم یہ کیا بول رہے ہو، عکاشہ سرکار کی حالت کو دیکھو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ نے قسم دے کے نہ کہا ہوتا تو سرکار نے ہرگز ایسا نہ کہتا، سرکار نے ہرگز ایسا نہ بولتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عکاشہ بتاؤ تمہیں کون سا حق چاہیے۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فلاں جنگ کے اندر مجھے نہیں معلوم وہ چھڑی آپ نے مجھے ماری تھی یا اپنی سواری کے ماری تھی، مگر سرکار وہ چھڑی میرے لگ گئی تھی، مجھے اسی کا بدلہ چاہیے، مجھے اسی کا قصاص چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کی بات کو سن کر ناراض نہ ہوئے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال جاؤ اور فاطمہ کے یہاں سے اس چھڑی کو لے کر آ جاؤ۔ حضرت بلال جاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے جب اس چھڑی کو لیتے ہیں، حضرت فاطمہ نے جب ساری تفصیلات کو معلوم کیا تو حضرت فاطمہ نے حسن حسین کو آگے کر دیا اور کہا اگر عکاشہ کو بدلہ چاہیے تو میرا بیٹا حسین موجود ہے، میرا بیٹا حسن موجود ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے سرکار کی بارگاہ میں حضرت عکاشہ سے کہا ہو عکاشہ میرے سرکار کا فرمان ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اگر تم نے کھڑی مجھے مانی تب بھی سمجھ لینا تمہارا معاملہ پورا ہو جائے گا۔ حضرت عکاشہ نے جب اس طریقے سے سنا تو آقا نے فرمایا اے حسن و حسین، اور تمام صحابہ نے بھی کہا، حضرت ابو بکر نے کہا سرکار میں حاضر ہوں، حضرت عمر نے کہا میں حاضر ہوں، حضرت عثمان نے کہا میں حاضر ہوں، اور عکاشہ سے کہہ رہے ہیں عکاشہ اگر تمہیں بدلہ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ہم سے تم بدلہ لے لو۔ عزیزان محترم، لیکن کسی سے بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ تمہاری محبتیں تمہاری عقیدت اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن آج بدلہ تو مجھے ہی لینا ہے۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھڑی عکاشہ کو دے دی جائے، عکاشہ کے ہاتھ میں چھڑی کو تھما دیا گیا اور اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں عکاشہ اگر ہمارے ہاتھ سے تمہارے چھڑی لگی، اگر ہمارے ہاتھ سے تمہیں تکلیف پہنچی تو آؤ اپنا بدلہ لے لو، تمہارے پاس چھڑی موجود ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو چھڑی آپ نے ماری تھی نا وہ میری پیٹھ پہ ماری تھی، اور سرکار جب پیٹھ پہ ماری تھی نا اس وقت میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میرے بدن پر یعنی میری قمیض نہیں تھی، اس لیے سرکار میں بھی اسی طریقے سے مارنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض شریف کو اٹھا دیا اور اس کے بعد کہا عکاشہ میری پیٹھ حاضر ہے، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، اس معاملے کو میں دنیا ہی میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس معاملے کو میں دنیا ہی کے اندر نپٹانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ جاتے ہیں، چھڑی کو لے لیتے ہیں، سارا کا سارا مجمع کبھی اس چھڑی کو دیکھ رہا تھا، کبھی حضرت عکاشہ کو دیکھ رہا تھا اور کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چمچمی پیٹھ کو دیکھ رہا تھا۔ عزیزان محترم، حضرت عکاشہ نے چھڑی لی اور اس کے بعد جیسے ہی آگے بڑھے صحابہ کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، ویسے ہی صحابہ بالکل غمزدہ تھے کیونکہ سرکار بیمار تھے، ہو سکتا ہے صحابہ کی چیخیں نکل رہی ہوں، ہو سکتا ہے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ عزیزان محترم، حضرت عکاشہ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، جیسے ہی سرکار کے بالکل قریب آتے ہیں حضرت عکاشہ نے اس چھڑی کو پھینک دیا اور سرکار کی پیٹھ سے جا کر لپٹ جاتے ہیں، سرکار کی مہر نبوت کو چومنے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری خطا کو معاف فرما دیں، میری غلطی کو معاف فرما دیں، میری گستاخی کو معاف فرما دیں، سرکار نے ایسا اس لیے کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے
हैं सरकार मुझे अब नहीं मालूम मेरी मौत का फरिश्ता कब आ जाए, कब मेरी रूह कब से उसूरी सब प्रवास कर जाए, कब मैं इस दुनिया से चला जाऊं। या रसूल अल्लाह मैंने प्रोग्राम ये बनाया, मरने से पहले अगर आपके जिस्म से लग जाऊंगा, अगर आपको मुझे निस्बत हासिल हो जाएगी तो अल्लाह ने आपको कबूलानी बनाई हुई है। अगर मैं आपके बदन से लग गया तो मेरी कब्र भी चमकती हुई नजर आएगी, मेरा भाई चमकता हुआ नजर आएगा। इसलिए आला हज़रत ने कहा जब आप किससे पाते हैं सब आने वाले, जब आप किससे पाते हैं सब आने वाले, मेरा जो भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत उकाशा के जब मोहब्बत भरे अंदाज़ को देखा तो अज़ीज़ान मोहतरम अब सरकार का दरियाए रहमत देखिए। क्या है सरकार का दरियाए रहमत? मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, और वहाँ क्या जूदो करम है, कहाँ तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा आका का दरियाए रहमत जोश में आया। सरकारी शान बनाते हैं मेरे प्यारे साहबा, तुम में से किसी चीज को किसी जिंदगी को देखा हो वो आकर उकाशा को देखे, उसे जिंदगी का मसाला हो जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगता का भला हो, खुद भीग दे और खुद कहे मंगता का भला हो, और मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। सरकार ने ये तरीका बताया, ए लोगों इस दुनिया से आपको तैयारी करके जाना है, जो भी मामलात हैं उसको दुनिया ही के अंदर शॉर्ट आउट करके जाना, क्योंकि अगर दुनिया में शॉर्ट आउट कर लोगे तो बड़ी आसानी से तुम्हारा मामला पाई तक मील को पहुंच जाएगा, वरना आखिरत के अंदर समझ लीजिए कैसे हिसाब होगा। फतावा रज़विया की 25वीं जिल्द का खुलासा सुनिए। फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमान ने क्या लिखा, अगर किसी ने नाजायज तरीके से किसी के सिर्फ 3 पैसे दबाए होंगे, 3 पैसे दबाए होंगे तो कयामत के दिन अल्लाह उन 3 पैसों की वजह से 700 बाजमात नमाजें उसे दे देगा जिसके उसने 3 पैसे दबाए होंगे। और से सुनो, 3 पैसे अगर दबाए हैं 3 पैसे तो 700 बाजमात उसे दे दी जाएंगी जिसने उसके 3 पैसे दबाए हैं। आप जानते हैं कितनी नमाजें आदमी पढ़ता है 50 साल के अंदर, कितनी नमाजें होती हैं? तकरीबन 92,000 नमाजें आदमी पढ़ता है। और अगर किसी के सिर्फ 4 रुपए दबा लिए, 4 रुपए कह रहा हूं, सिर्फ 4 रुपए दबा लिए तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी समझ लीजिए 50 साल की नमाजें जो जमात के साथ थी उसे दे देगा जिसके उसने 4 रुपए दबाए होंगे। और कुतुल कुलूब के अंदर साहिब कुतुल कुलूब में लिखा है कि लोग जन्नत में जाएंगे ना वो ज्यादातर अपने अमल की वजह से नहीं, वो दूसरों की वजह से, उनको जो नेकियां मिलेंगी, वो जो अल्लाह ताला इंसाफ फरमाएगा उसकी वजह से उनके पास इतनी नेकियां हो जाएंगी कि उनके जन्नत में जाने का सामान तैयार हो जाएगा, वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। और साथ में ये भी लिखते हैं जहन्नम में भी ज्यादातर लोग अपने अमल की वजह से नहीं, जो दूसरों के साथ गलत किए होंगे, जो दूसरों का हक दबाए होंगे, वो कयामत के दिन अल्लाह जब उनको लौटाएगा तो उनके पास इतनी नेकियां हो जाएंगी, उतनी नेकियां हो जाएंगी जन्नत में चले जाएंगे। और अगर नेकियां होंगी तो सारी नेकियां दबाया होगा तो नेकियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद वो जहन्नम में पहुंच जाएंगे। तो ज्यादातर लोग जो जन्नत में होंगे, जो जहन्नम में भी होंगे, वो दूसरों की वजह से होंगे। तो इसलिए इस दुनिया के अंदर जो भी मामला थे उसको शॉर्ट आउट कर लें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस आयत पाक की तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा फरमाया ताकि पता चले तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। और जब इस दुनिया से जब कोई आदमी जाता है, किसी का इंतकाल होता है, किसी का इंतकाल होता है, तो ये जो मौत है ना, सबसे पहले अगर किसी का कोई चीज उससे छीनती है तो मौत सबसे पहले उसके मनसब को छीन लेती है। जब तक जिंदा है लोग उन्हें हजरत साहब कहते हैं, लोग कलेक्टर साहब कहते हैं, लोग मंत्री और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजते हैं,
لیکن جیسے ہی انتقال ہوا سارے منصب ختم ہو گئے. اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ میت کو کب نہلایا جائے گا, میت کو کب دفنایا جائے گا, میت کو کہاں لے جایا جائے گا. عزیزان محترم, اس طریقے سے موت جیسے ہی آتی ہے دنیا کے تمام منصبوں کو ختم کر دیتی ہے, تمام منصبوں کو مٹا دیتی ہے. عزیزان محترم, عزیزان محترم, تو یہاں سے ہمیں ایک سبق کیا ملا, ایک ذہن کیا ملا کہ کسی کا انتقال ہو گیا, اب گھر میں میت کتنی دیر تک رکھتے ہیں. آدمی جو ہے زیادہ سے زیادہ انتظار کرے گا تو ایک دن سے زیادہ انتظار نہیں کرتا ہے, جلد سے جلد اسے لے جاتے ہیں. اس جسم کو کہاں لے جاتے ہیں, قبرستان لے کر جاتے ہیں. عزیزان محترم, عزیزان محترم, اگر اس جسم کے اندر روح نہیں تو سمجھ لینا اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں, اس جسم کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں. عزیزان محترم, جس طریقے سے ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں عزیزان محترم, اس سے زیادہ خیال ہمیں اپنی روح کا رکھنا چاہیے, اس سے زیادہ خیال ہمیں اپنے باطن کا رکھنا چاہیے. عزیزان محترم, عزیزان محترم, جسم اور روح میں سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, جو زیادہ مہم چیز ہے, سمجھ لیجئے وہ انسان کی روح ہے. عزیزان محترم, اور اسی کے ساتھ ساتھ انتقال کے بعد کیا کیا جاتا ہے, انتقال کے بعد خبریں کر دی جاتی ہیں, اعلان ہونے لگتے ہیں جناب فلاں صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, جناب فلاں صاحب اللہ کی رضا سے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. عزیزان محترم, عزیزان محترم, ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ مسجد سے اسی طریقے سے ہمارا بھی اعلان ہوگا, ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے اس طریقے سے ہماری قبر کی جگہ بھی تیار کی جا رہی ہوگی, ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے لوگ ہمارے تعلق سے بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فلاں شخص بڑا اچھا تھا یا فلاں شخص فلاں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. عزیزان محترم, علماء بیان کرتے ہیں کہ مرنے والا مر جاتا ہے لیکن مرنے والا زندوں کے اوپر ایک احسان کر کے جاتا ہے. وہ احسان یہ ہوتا ہے, اے لوگوں اب میرے پاس وقت نہیں لیکن تمہارے پاس موقع ہے, اب میرے پاس گنجائش نہیں تمہارے پاس گنجائش ہے, اب میں کوئی اچھا عمل نہیں کر سکتا, اب میں اچھا کوئی کام نہیں کر سکتا لیکن تم اچھے کام کر سکتے ہو, تم اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگ سکتے ہو, تم اپنی غلطیوں سے توبہ بھی کر سکتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں سمجھ لیجیے سچے دل سے حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر نادر ہو کر اگر توبہ کرو گے تو حضور نے فرمایا اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے, اس کی تمام نیکیوں تو تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور سورہ رات کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, اگر جذبہ توبہ بہت ہائی لیول کا ہو اور اگر آدمی اچھی والی توبہ کرے, توبہ کن نصوحہ کرے تو پھر نہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں مولا تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. اگر اس کے پاس 1 کروڑ گناہ ہوتے ہیں مولا سچی توبہ کی وجہ سے 1 کروڑ گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے اور 1 کروڑ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. تو یہ مرنے والا مر کر جا رہا ہوتا ہے مگر زندوں کے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے. عزیزان محترم, ہر ایک آدمی کو مرنے سے ڈر لگتا ہے, ہر ایک آدمی مرنے سے ڈرتا ہے. آدمی سوچتا ہے میں نے اتنی محنت و مشقت کے بعد اتنا بڑا بزنس تیار کیا, میں نے اتنا عالیشان گھر بنایا, میں نے محنت کی اور بہت مشکل سے جاب حاصل کی, اتنا پیسہ کمایا, اب میں اس پیسے سے لطف اندوز نہیں ہوں گا تو سمجھ لیجئے مر جاؤں گا تو سمجھ لیجئے میں تو بڑا بے وقوف رہوں گا. آدمی مرنے سے ڈرتا ہے اور اس لیے ڈرتا ہے کہ جب تک وہ سمجھ لیجئے ذمہ دار ہو جاتا ہے, اس کے ماں باپ کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں, اس کے گھر والوں کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں, اس کے بچوں کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں, تو وہ مرنے سے ڈرتا ہے. اب وہ سوچتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سارے کے سارے گھر والے سنکٹ میں آ جائیں گے, سارے کے سارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے. عزیزان محترم, عزیزان محترم, عزیزان محترم, اس دنیا کے اندر بڑے بڑے قانون اور شخصیات جیسے روپے پیسے والی بھی تھے, اس دنیا سے وہ بھی چلے گئے, دنیا پھر بھی قائم رہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا میں لوگوں کو چھوڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا. عزیزان محترم, اگر مرنے کی وجہ سے کوئی اس وجہ سے ڈر رہا ہے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی. اگر مرنے سے ڈرنا ہے تو وہ کون سی وجہ ہے عزیزان محترم؟ وہ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی, بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. قرآن کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم
फसली का नमी था। अजीजान मोहतरम, इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों का जिक्र फरमा रहा है। इंसान जरा गौर होकर, ये जमीन का बिछौना किसके लिए बिछाया? ये मैंने तेरे लिए बिछाया। या आसमान का शामियाना किसके लिए लगाया? ये मैंने तेरे लिए लगाया। ये शम्स कमर की किंदीलें किसके लिए रखाई? ये भी मैंने तेरे लिए रखाई। ये सारों के कुमकुमे किसके लिए बनाए? ये भी मैंने तेरे लिए बनाए। ये इंसान इन बहारों को किसके लिए बनाया? इन हवाओं को किसके लिए बनाया? इन फिजाओं को किसके लिए बनाया? ये इंसान जो जो चीजें दुनिया में है वो भी मैंने तेरे लिए बनाई। जन्नत के महलात को भी तेरे लिए बनाया। जन्नत के हुर कुसूर को भी तेरे लिए बनाया। नेमत अता फरमाई। अगर हम अपने जिस्म को देखें तो कुरान कह रहा है, अलम नजअल, कुरान कह रहा है, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। इंसान सरा गौर होकर, ये देखने के लिए आंखें तुझे किसने दी? ये भी तो तुझे हमने ही दी है। ये बोलने के लिए जबान किसने दी? ये भी तो तुझे हमने ही दी है। इंसान, तेरा चेहरा खूबसूरत लगे इसलिए तेरे चेहरे पर तो खूबसूरत बहुत हमने सजाए। ये किसने तुझे दिए? ये सब हमने तुझे दिया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने तुझे बड़ी अच्छी सूरत पर पैदा बनाया। हमने तुझे बड़ी अच्छी शक्ल सूरत अता की। तमाम चीजें तेरी देगी। अल्लाह कुरान में कह रहा है, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंसान, मशरिक और मग़रिब वालों के भी हम ही रब हैं, शिमाल और जनूब वालों के भी हम ही रब हैं। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को भुलाओगे? रब ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। कुरान कह रहा है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम रब की नेमतों को काउंट करना चाहोगे, अगर तुम रब की नेमतों को गिनना चाहोगे, अगर तुम रब की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे हिसाब किताब के निजाम जवाब दे जाएंगे। कैलकुलेटर काम करना छोड़ देगा, लेकिन रब की नेमतों खत्म नहीं होंगी। नेमत अता फरमाई। अगर कोई शख्स मरने से इसलिए कर रहा है, मौला ज़बान खाते खाते, ज़बान तेरा रिज़्क़ खाते खाते, तेरी नेमतें खाते खाते मेरे पाँव टूट गए, मगर तेरे शुक्र में मेरी ज़बान ना हिल सकी। मौला, मैं तेरी इन नेमतों का हिसाब तेरी बारगाह में कैसे दूंगा? इसलिए अगर वो कर रहा हो तो समझ लेना, ये डरना उसके काम आएगा। हमें इसलिए मौत से डरना चाहिए, हमें इसलिए अपनी मौत को याद करना चाहिए ताकि ये मौत का डर, समझ लीजिए, हमें कहते सिरातुल मुस्तकीम पर आने का वसीला बन जाए। क्योंकि आक़ाई करीम ने इरशाद फरमाया, अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमल लज़्ज़ातिल मौत। ऐ लोगों, ज़्यादा से ज्यादा मौत को याद किया करो, मौत को तज़किरा किया करो। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जो शख्स मौत को याद नहीं कर रहा है, ये मौत की तैयारी नहीं कर रहा है, या मौत की तैयारी नहीं कर रहा है, समझ लो वो अक्लमंद नहीं। अक्लमंद कौन है? जो इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करे। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें मौत का डर, मौत से डरना है। तो इसलिए डरना है, हम अल्लाह की बारगाह में कैसे हिसाब देंगे, एक एक चीज का अपना मुहासबा करें। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद जैसे ऐलान होता है, फला शख्स का इंतकाल हो गया, फला शख्स का इंतकाल हो गया, फला शख्स का इंतकाल हो गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कब्रिस्तान के अंदर उसकी कब्र को तैयार करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब उसकी कब्र खोदी जा रही होती है ना, इमाम जलालुद्दीन सयूती शर्ह अस-सुदूर के अंदर इस बात को लिखते हैं, अगर वो बंदा नेक होता है, मुत्तकी होता है, परहेज़गार होता है, तो कब्र उसका इस्तक़बाल करने के लिए बेचैन रहती है। और अगर वो गुनाहगार होता है, अगर वो सियाकार होता है, अगर वो खताकार होता है, तो कब्र कहती है, ये शख्स जल्दी से आ ताकि मैं तुझे मजा चखाऊं, ताकि मैं तुझे जो है सबक सिखाऊं। तू बड़ा अकड़ अकड़ के चलता था ना, अब जब मेरे पास आएगा तब मैं तुझे बताऊंगी रब की नाफरमानी जो तूने की उसका तुझे किस तरीके से खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसी के साथ साथ फिर हम क्या करते हैं? गुस्ल देने वाले को देते हैं। और गुस्ल कौन देता है? महल्ले के अंदर कोई एक शख्स होता है जो गुस्ल देता है। इत्तेफाक से अगर वो कहीं चला जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, गुस्ल कौन देगा, गुस्ल कौन देगा, गुस्ल कौन देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, और से सुने, गुस्ल देने के तरीके को सीखें। और अगर माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो गया है और शरीयत ने जिसके गुस्ल देने की इजाजत दी है, समझ लीजिए उसको गुस्ल देना चाहिए। अगर वालिद का इंतकाल हो गया है और बेटे को गुस्ल देना आता है तो बेटे को चाहिए कि वो अपने वालिद को गुस्ल देता हुआ नजर आए। इस तरीके से गुस्ल देना है। और सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपको गुस्ल देने का तरीका भी आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को आता हो, ज्यादातर को नहीं आता है। क्यों नहीं आता है?
کیونکہ کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں. اگر ایک مرتبہ بھی غسل دینے کے طریقے کو غور سے سن لیتے تو سمجھ لیجیے انہیں غسل دینے کا طریقہ آ جاتا. کس انداز سے غسل دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے. مسجدوں کے اندر ایک تختہ ہوتا ہے, مسجدوں کے اندر ایک تختہ ہوتا ہے جس پہ میت کو غسل دیا جاتا ہے. اس تختے کو لایا جاتا ہے, اس پہ میت کو لٹا دیا جاتا ہے, اور لٹانے کے بعد جو شخص غسل دے رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں تھیلیاں پہن لیتا ہے, اور اس کے بعد سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے سمجھ لیجیے اسے جو ہے میت کا استنجا کرانا ہے. سب سے پہلے اسے جو ہے میت کا استنجا کرانا ہے. اس سے پہلے جو ہے پہلے وہ وضو کرا لے. وضو کرانے مطلب کیا ہے کہ پہلے جو ہے پانی سو لے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے چہرے کو دھلا لے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے ہاتھوں کو دھلا لے, اور اس کے بعد سر کا اس کا مسا کر لے, اور اس کے بعد اس کے پیروں کو بھی دھلا لے. اس طریقے سے وضو کر لیا. وضو کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے, پھر ہم کو جو ہے اس کے میت کے غسل کو شروع کرنا ہے. اس کے پیشاب اور پخانے کی جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لانا ہے, خوب اچھے طریقے سے پانی ڈال کر, اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, پھر ہمیں اسے الٹی کروٹ پر ڈال لینا ہے. جب الٹی کروٹ پر ڈالیں گے تو اس کا کانڈا اوپر ہو جائے گا, ہمیں خوب اچھے طریقے سے پانی بہانا ہے. پھر اس کا جسٹ اپوزٹ کر لینا ہے, یعنی الٹے کاندھے کو اوپر کر لینا ہے, سیدھا کانڈا نیچے ہو جائے گا, خوب اچھے طریقے سے پانی بہا دینا ہے. اور اس کے بعد پھر ہلکا سا بیٹھانا ہے اور پیٹ کو دبانا ہے. اگر کچھ گندگی نکلے تو اس کو صاف کر دینا ہے. اب اس کے غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں, اب اس کے وضو کو بھی دہرانے کی ضرورت نہیں. زندہ آدمی کے پیٹ سے اگر کوئی چیز نکل جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, کبھی غسل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن میت کے غسل میں ایسا نہیں. میت کے غسل میں کیا کرنا ہے, پہلے وضو کرانا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے سمجھ لیجئے خوب اچھے طریقے سے سیدھے کاندھے پہ پانی, پھر بائیں کاندھے پہ پانی, پھر اس کے بعد پورے بدن پہ اچھے طریقے سے پانی, اور اس کے بعد بیٹھا لینا ہے, ہلکے سے پیٹ کو دبا لینا ہے, جو بھی نکلے اس کو صاف کر دینا ہے. یہ میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے. میرے خیال سے اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو میت کا غسل دینے کا طریقہ آپ کو آ گیا ہوگا. اب آج کے بعد کبھی بھی کہیں پر کوئی ایسا موقع آ جائے, کوئی غسل دینے والا نہ ہو, تو آپ کو غسل دے لینا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو غسل دے اور اس کو دفنائے اور اس اثناء کے درمیان کوئی غلط چیز نظر آئے تو اسے چھپا لے, اس کے عیب کو ڈھانپ لے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے ایسا کر دے گا, ایسا کر دے گا, ایسا کر دے گا. اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, اس کے تمام گناہوں کو فرما دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان محمودی, فیضان اکبری. واہ واہ. تو غسل دینا ہے, اور اگر کوئی چیز ہمیں عجیب نظر آئے تو اس کو چھپا لینا ہے. کوئی عیب اس کا نظر آئے تو اس کو چھپا لینا ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا, جو کوئی کسی میت کو دفنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنتی لباس پہنائے گا. سبحان اللہ. اس لیے کبھی ایسا موقع آ جائے تو ہمیں سبقت کرنا چاہیے. لوگ ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, موت کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری سانسیں بھی بند ہو جائیں گی. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اسی طریقے سے غسل دیا جا رہا ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری ناکوں کے اندر بھی روئی کو ٹھوس دیا جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا ہمارے بدن پر بھی کافور لگا دیا جائے گا. اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ سمجھ لیجیے ہمارا بھی جنازہ نکلتا ہوا نظر آئے گا. عزیزان محترم, اس لیے اگر سمجھ لیں کہ جو ہے کہیں غسل دینے کی ضرورت پڑ جائے, کفنانے کی ضرورت پڑ جائے, تو ان چیزوں کو آپ کرتے ہوئے نظر آئے. میں نے آپ کو بتا دیا, پھر بھی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو علماء سے معلوم کر لیں. گھر میں کبھی اس طریقے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کو خود انجام دیں. اور عزیزان محترم, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, پھر سمجھ لیجیے اس کے جنازے کو گہوارے میں رکھ دیا جاتا ہے. اور اب اس کا جنازہ کہاں لے کر جا رہے ہیں, نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے. مسجد میں لے جایا جاتا ہے, یا جہاں اس کے نمازی جنازہ پڑھی جاتی ہے وہاں اس کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے. جیسے ہی ہم نے جنازے کو رکھا, آج ہم نے عجیب چیز دیکھی. جیسے ہی امام صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو ہم نے کیا دیکھا, ہمیشہ تو یہ امام کے پیچھے رہتا تھا. عیدین کی نماز ہو تو امام آگے رہتے تھے, یہ پیچھے رہتا تھا. جمعے کی نماز ہو تو امام آگے رہتے تھے, یہ پیچھے رہتا تھا. فجر, ظہر, عصر, مغرب, شام اور جو بھی نماز رہی ہو, ہر نماز میں امام آگے ہوتا تھا اور
یہ پیچھے ہوتا تھا، لیکن آج وجہ کیا ہے، آج معاملہ کیا ہے، آج یہ جو میت ہے آج یہ امام کی بھی امام بنی ہوئی ہے، آج یہ امام سے آگے نظر آ رہی ہے، امام صاحب پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے عزیزان محترم، آج کے امام کا امام اس لیے بنا ہوا ہے، اس لیے بنا ہوا ہے، حالات کہہ رہے ہیں اے بندو اب اس میت کو ہلکے میں نہ لینا، اس میت کو ہلکے میں نہ لینا، اب اس کا مقام بڑھ گیا ہے، اس کا مرتبہ بڑھ گیا ہے، اس کی عظمتیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے کہ قبر کے اندر اب اسے مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے، قبر میں اسے مصطفیٰ کا نظارہ ہونے والا ہے، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے رب نے اس کے مکان کو ایسا بڑھایا، ایسا بڑھایا، ایسا بڑھایا کہ امام پیچھے نظر آ رہا ہے اور یہ امام کا بھی امام بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی لگا کر بولو، ایک مرتبہ تو اپنی پورا والیوم کھول کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولو کہ مولا نے ہمیں بولنے کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ جی لگا کر بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اور جانتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب سے پتا چلا کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے، جب سے یہ پتا چلا کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں موت سے محبت ہو گئی، موت سے پیار ہو گیا، موت سے عشق ہو گیا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا پتہ نہیں موت کب آئے گی، پتہ نہیں موت کب آئے گی، پتہ نہیں موت کب آئے گی، ایسا لگتا ہے کسی پھوٹی قبر میں جا کر لیٹ جاؤں تاکہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، تاکہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ کسی عاشق نے کہا اس لیے موت پہ اعجاز مرا کرتا ہے، اس لیے موت پہ اعجاز مرا کرتا ہے۔ قبر میں سرور عالم کا نظارہ ہوگا اور آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آنسی، آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آنسی۔ آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان محترم، کیونکہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو الحادی بالفتاوی کے اندر نقل فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ غسلوں کا کفنوں کا اندھوں کا، اے عمر بتاؤ تمہارا حال اس دن کیا ہوگا جب لوگ تمہیں غسل دے دیں گے، جب لوگ تمہیں کفن دے دیں گے، اور جب لوگ تمہیں مٹی کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہے قبر کے اندر دو فرشتے آئیں گے، ان کی بڑی بڑی کالی کالی نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، زمین کو چیز سے پھاڑ کے آئیں گے اور انہیں چھنچھوڑ کر کہیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، نیلوں کا، تیرا دین کیا ہے، میں کہتا تقول فی شان حق حاضر رجل، پتہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ بتاؤ عمر اس دن تمہارا کیا حال ہوگا، بتاؤ عمر اس دن تمہارا کیا بنے گا۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بتائیں کہ سرکار مرنے کے بعد جب میں قبر میں ہوں گا بتاؤ میرا آپ سے تعلق ہوگا یا نہیں، میری آپ سے نسبت ہوگی یا نہیں۔ سرکار جس طریقے سے آپ مجھے ابھی جانتے ہیں پہچانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں، میرا اور آپ کا جو محبت والا تعلق قائم ہے، مرنے کے بعد یہ محبت والا تعلق قائم ہوگا یا نہیں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، پتا کیا چلا معلوم کیا ہوا، حضرت فاروق اعظم نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ میری نمازیں میرے ساتھ ہوں گی یا نہیں، میرے روزے میرے ساتھ ہوں گی یا نہیں، میرے حج میرے ساتھ ہوں گی یا نہیں، میرے تقویٰ و طہارت میرے ساتھ ہوں گی یا نہیں، یا رسول اللہ میرے اعمال صالحہ میرے ساتھ ہوں گی یا نہیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھا ہے تو بتاؤ سرکار آپ سے محبت والا تعلق قائم ہوگا یا نہیں، آپ سے یہ الفت ہے یہ قائم ہوگی نہیں۔ عزیزان محترم، یہ سہیم دے رہے تھے ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ تیری مرضی پہ ماننا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیری مرضی پہ ماننا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا تھا جنت اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جو ہے نمازوں کو چھوڑ دے، آدمی فرائض و واجبات کو چھوڑ دے۔ دوستو جسے حضور سے محبت ہوگی اس کے نہ تو فرائض چھوٹیں گے نہ اس کے واجبات چھوٹیں گے۔
اور اس کے بعد क्या बात फारूक आजम का विसाल हो गया। जी जी आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा, अब्बाजान वो जो सरकार ने फरमाया था कि कब्र में ऐसा 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 होगा, वो तो फरिश्ते आएंगे झंझोड़ कर पूछेंगे, अब्बाजान बताओ क्या वो फरिश्ते आए थे, और आए थे तो फिर क्या हुआ था? हजरत फारूक आजम ने कहा, बेटा फरिश्ते तो आए थे, जैसा सरकार ने कहा था ना हुआ था। फरिश्ते आए, उन्होंने झंझोड़ कर उठाया है और वो मुझसे पूछने लगे, मन रब्बों का, माँ दीनों का, जो सरकार ने बताया वैसे पूछने लगे। लेकिन बेटा जैसे उन्होंने मुझसे पूछा ना कि अपने रब का पता बताओ, फारूक आजम कहते हैं मैंने उल्टा उनसे पूछ लिया, ए उमर से उमर के रब का पता पूछने वालों, पहले अपने रब का तो पता बताओ, तुम्हारा रब कौन है? उमर से उमर के दीन के बारे में पूछने वालों, पहले अपने दीन के बारे में बताओ, तुम्हारा दीन क्या है? और तुम मुझसे पूछ रहे हुजूर के बारे में, पहले तुम बताओ, पहले तुम बताओ, तुम इनके बारे में क्या कहते हो? अज़ीज़ान मोहतरम, फारूक आज़म ने जो इतना कहा तो एक ने दूसरे से कहा, ये कौन है? अरे सबसे तो हम सवाल करते हैं, सबसे तो हम पूछते हैं, ये उल्टा हमसे पूछ रहे हैं, तो कहाँ गया? खलीफा तो खलीफा है रसूल अल्लाह, इन्हें छोड़ दो, किससे बात है? खलीफा के खलीफा उमर बिन खत्ताब हैं। नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुम पे ये इज्जत मिली है, फिदा हो के तुम पे ये इज्जत मिली है, तो कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, चलवा फरमा होगी जब चला रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मोहतरम, कब्र के अंदर जब फरिश्ते सवाल करेंगे बड़ा हौलनाक मामला होगा, बड़ा हौलनाक। और आप चाहते हो उस इम्तिहान में कोई आकर बता दे आपको, बहुत तरगीब व तरहीब की रिवायत है। हुजूर का फरमान है, अगर कोई इस दुनिया में किसी को खुश कर देगा, किसी को खुश कर देगा, यानी कोई अपसेट था, कोई गमगीन था, हुजूर का उम्मती था, आपने कुछ ऐसा बोला कि उसका दिल खुश हो गया, आपने उसे खुश कर दिया, खुश। तरगीब व तरहीब की रिवायत हुजूर फरमाते हैं, इस खुशी की वजह से अल्लाह ताला एक फरिश्ता बनाता है, इस खुशी की वजह से अल्लाह एक फरिश्ता बनाता है, और वो फरिश्ता क्या करता है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहता है, जिसने किसी के दिल को खुश किया। और उसके बाद जब वो मर जाएगा और कब्र के अंदर जब फरिश्ते सवाल करने आएंगे तो वो फरिश्ता सामने आ जाएगा और कहेगा, ये अपने घर को छोड़कर आया है, ये अपनी दुनिया को छोड़कर आया है, इस वक्त इसका दिल बड़ा नर्म है, इसका दिल बड़ा गमज़दा है, इसलिए जो भी सवाल करना है हम हाजिर हैं, हम इसके सवालों के जवाब देंगे। जैसे ही उससे पूछते हैं तो फरिश्ता उसे बताएगा। अब दोस्तों, अगर किसी ने एक आदमी के दिल को खुश किया है तो एक फरिश्ता उसकी कब्र में आएगा, और अगर किसी ने अपनी जिंदगी में 1000 लोगों के दिल को खुश किया है, अल्लाह कब्र में 1000 फरिश्तों को पहुंचा देगा। कब्र में समझ लीजिए उसके हेल्प करते हुए नजर आएंगे, उसकी जवाब में मदद करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए कभी किसी के दिल को ना दुखाएं, जब भी बोलें अच्छा बोलें, हमेशा किसी को खुश करने की कोशिश करें। अज़ीज़ान मोहतरम, तो बहरहाल हम चल रहे थे कहाँ कि जैसे ही जो है मस्जिद में पहुंचते हैं तो इमाम साहब पीछे होते हैं और वो जनाजा इमाम साहब का भी इमाम होता है। अब मुझे पता नहीं यहाँ के क्या हाल हैं, मैंने जहां जहां देखा है जैसी जनाजे की नमाज होती है लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं, और जो है चंद लोग रह जाते हैं सफों में। उनसे कहा जाए मियाँ क्यों नहीं पढ़ते हो, तो कहेंगे कि हमें नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, यही कहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह की बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। यहाँ पर अगर कोई अच्छों की नकल भी कर लेता है ना तो अल्लाह उसे भी पास फरमा देता है। इम्तिहान में अगर कोई किसी की नकल करे तो उसको इम्तिहान से रस्टिकेटेड कर दिया जाता है, इम्तिहान से बाहर कर दिया जाता है।
نقل کرنے والوں کو پاس نہیں کیا جاتا، مگر اللہ رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں کوئی اچھوں کی نقل بھی کر لے تو اللہ انہیں بھی پاس فرما دیتا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ کر ہے اور پڑھنا نہیں آتی ہے، خلوص کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا کر لے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ شرح الصدور میں اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں نا، چند لوگ اگر جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، لوگوں کی وجہ سے اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے، میت کی بخشش فرما دیتا ہے جب چند لوگ کسی کی جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میت کا فائدہ، اور اگر جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ ولی کامل ہو، وہ جنتی ہو، میں کھل کر کہہ دوں وہ اگر حضور تاج الشریعہ کی طرح ہو، وہ حضور مفتی اعظم ہند کی طرح ہو، وہ حضور اعلیٰ حضرت کی طرح ہو، وہ سرکار غریب نواز کی طرح ہو، وہ غوث اعظم کی طرح ہو، عزیزان محترم، اور ایسوں کے کتنے لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو اس نیک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جی لگا کر بولو اور محبتوں سے بولو۔ اس لیے جنازے کی نماز پڑھنے میں یا تو اپنا فائدہ یا اس کا فائدہ، اور جنازے کی نماز پڑھنے میں کتنا فائدہ، حضور نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جنازہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب نماز جنازہ جب ہونے لگتی ہے تو اس میں بھی لوگ کچھ جو ہے معاملات کرتے ہیں، جیسے امام صاحب تکبیر کہتے ہیں تو اپنے سر کو اوپر کرتے ہیں، تو سروں کو اوپر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ڈائریکشن میں ہمیں سر رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں، اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے آپ کو ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے پھر سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میت کو اٹھا کر کہاں لے جاتے ہیں، واپس قبرستان لے جاتے ہیں۔ اب لوگ جو ہے نا بڑھ بڑھ کر کاندھا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑھ بڑھ کر کاندھا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر کاندھا دے کر جو چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے اس میت کو اب ہمارے سہارے کی ضرورت ہے؟ ہمارے سہارے کی اب اس میت کو ضرورت نہیں۔ جب ضرورت نہیں تب سہارا دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے گناہ معاف فرما رہا ہے۔ بتاؤ جب وہ زندہ تھا اور اسے واقعی ہمارے سہارے کی ضرورت تھی، بتاؤ اگر ہم نے اس وقت اس کو سہارا دیا ہوتا، اگر اس وقت اس کی ہیلپ کی ہوتی تو بتاؤ اللہ ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرماتا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا جو ہاتھ ہے نا وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، ارے تم جتنا شکر ادا کرو گے مولا تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور کنز الاموال کی حدیث حضور نے فرمایا من ینفع الناس خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر تو وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور آپ کسی کی مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے، تو پھر قرآن نے کیا کہا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، تو پھر کیا ہوگا، تم اپنے اعتماد سے خرچ کرو گے، مولا اپنی قدرت کے مطابق تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس وقت ہمیں سہارا دینے کی ضرورت ہے جب اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز، لے کے چل رہے ہیں، لے کے جب چل رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ میلا کچیلا کفن اس کو دے دیا جاتا ہو، اسے غسل دیا گیا، صاف ستھرے کپڑے میں اس کو
کفنایا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اب تو اس کو میت کو ہم کو قبر ہی میں تو رکھ کر آنا ہے. اب اس اچھے کپڑے کی, صاف ستھرے کپڑے کی, اس کو نہلانے دھلانے کی کیا ضرورت؟ اب دیکھیے اسلام کیا ذہن دے رہا ہے. اے لوگوں, جس مذہب نے اپنے مردوں کی صفائی کا اس انداز سے خیال رکھا ہو, بتاؤ اس مذہب نے اپنے زندوں کو صفائی کا کس طریقے سے درس دیا ہوگا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ تعالیٰ تو صاف صفائی کا اہتمام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. عزیزان محترم, صفائی کا اسلام درس دیتا ہے, لیکن آج ہم اتنے ہی صفائی سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بعد اب ہم لے کے چلے قبرستان پہنچے. قبرستان میں پہنچنے کے بعد ہم نے میت کو رکھ دیا. میت کو رکھنے کے بعد قبر میں اتار دیا. عزیزان محترم, قبر میں اتارا جائے تو نیک لوگ اتریں. لوگ کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتا ہے. یہ بھی غلط عوام میں مشہور ہے مسئلہ. شوہر اپنی بیوی کو کاندھا دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نہیں. اور اس کے بعد ہم نے قبر میں اتار دیا. قبر میں اتارنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں, مٹی دیتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مولا اسی مٹی سے تو نے بنایا ہے, اور ایک دن اسی مٹی میں ہم مل جائیں گے, اور اسی مٹی سے پھر جب تو چاہے گا تو ہمیں اٹھائے گا. عزیزان محترم, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اللہ تعالی دیکھنے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے اور سننے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے. جب ہم نے دفنا دیا, دفنانے کے بعد جب چلنے لگے, اب بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا انہ لیسمع قرع نعالہم, کہ ہمارے جوتوں سے جو کھٹ پٹ کی آواز ہوتی ہے, قبر میں میت اسے بھی سنتی ہے. ہم نہیں سن رہے, لیکن وہ میت اسے سن رہی ہوتی ہے. ہم میت کو نہیں دیکھ رہے, مٹی ڈال دی, لیکن میت دیکھتی ہے کہ کون کون میرے جنازے میں, کون کون میری قبر پر. بعد میں بھی جاتے ہیں تو میت قبر میں پہچان لیتی ہے کہ پوتا آیا ہے, بیٹا آیا ہے, فلاں آیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مرنے کے بعد اللہ دیکھنے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے اور سننے کی طاقت کو بھی بڑھا دیتا ہے. اس حدیث سے پتا چلا. اور اگر مردے سنتے نہیں تو پھر یہ سلام بھی نہیں کروایا جاتا, السلام علیکم یا اہل القبور, السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا. شریعت کہہ رہی ہے جب قبرستان پہنچو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. ارے وہ سنتے ہیں جبھی تو سلام کروایا جا رہا ہے, اگر وہ سنتے نہیں تو کیوں کروایا جاتا. عزیزان محترم, یہاں سے ایک عقیدے کی بات بھی سمجھ میں آئی. کیا کہا جا رہا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, السلام علیکم یا اہل القبور, یا اہل القبور, یا اہل القبور. ارے جب قبر والوں کو یا کے ساتھ سلام کیا جا سکتا ہے تو بتاؤ یا نبی سلام علیکم نہیں کیا جا سکتا, یا رسول سلام علیکم نہیں کیا جا سکتا. ارے جب قبر والے سلام کو سن سکتے ہیں تو تم بے خبر کی وہی ہمارا سلام سن سکتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث, حضور فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ روحی علیہ حتی علیہ علیہ السلام, رواہ ابو داؤد کی سنن. سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے امتی قبرہ سے, میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں, وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان, دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان, کھانے ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, ہم نے بس میں ہدایت کے
लाखों सलाम। ایک مرتبہ بولو سب مل کر، شم بز میں ہدایت پہ، شم بز میں ہدایت پہ، درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سلام پڑھیں گے تو جواب ملے گا۔ عزیزان محترم، جب اللہ مرنے کے بعد ایک عام آدمی کی دیکھنے اور سننے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے تو اللہ ولیوں کے دیکھنے اور سننے کی طاقت کو کتنا بڑھاتا ہوگا۔ مفتی صاحب کیا بات، عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے کہ دفنانے کے بعد گھر آ جاتے ہیں، گھر آنے کے بعد اب جس کسی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، جس کسی کے بھی، تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کی تعزیت کریں، اسے دلاسا دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو دلاسا دیں۔ اور پھر جیسے ہی دوسرا دن آتا ہے یا تیسرا دن آتا ہے، پھر سوئم کی فاتحہ ہوتی ہے نا، سوئم کی فاتحہ چنے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں آپ چنے پڑھتے ہیں، چنے پڑھتے ہوں گے، اس پہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جو بھی انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے استغفار کرو، ٹھیک ہے، اور اصال ثواب بھی حق ہے۔ تحتابی علی مراقب فلاح کے اندر ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے نمازوں کا ثواب، حج کا ثواب اور جو بھی ہم نیک کام کا ثواب پہنچاتے ہیں ان کو پہنچتا ہے۔ اور ایسا بھی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، میرے پاس جیسے 100 روپیہ ہے، میں نے کسی کو دے دیا تو وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا اور اس کا ثواب اپنے فلاں کسی مرحوم کو بھیج دیا، آپ کا بھی کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ان کو بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسا بھی نہیں بھئی اگر 100 روپیہ ایک کو دیے تو بس ایک کو پاس پہنچا، نہیں، اگر آپ نے وہ 100 مرتبہ درود شریف کا ثواب پوری امت مسلمہ کو بخش دیا تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب پوری امت مسلمہ کو پہنچا دے گا، نہ ان کے پاس کمی ہوگی نہ تمہارے پاس کمی ہوگی۔ تو اس لیے جو بھی پڑھیں، جو بھی نیک کام کریں، اس کا ثواب فوراً کسی کو پہنچا دیں۔ تو اب ہم جو اصالے ثواب تیجے کی شکل میں، سوئم کی شکل میں کرتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ تو مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، حضرت مائز کے وصال کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے گھر پر پہنچے اور حضور نے فرمایا استغفروا لمائز، اے لوگوں مائز کے لیے استغفار کرو، مائز کے لیے دعائیں بخشش کرو، دعائیں رحمت کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ تو تیجے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو مرقات کے اندر ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کسی کو اس کا ثواب پہنچا دے تو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تبھی اس کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے سب سے بہتر تحفہ کیا ہوگا؟ ہر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے اور اس کا ثواب انہیں ایصال فرما دے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے اوپر جو قبر کے حالات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے تھے۔ اس کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ بڑا پریشان کیونکہ اس کی والدہ پر عذاب ہو رہا تھا۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑا ہوا تھا، میں نے دل میں وہ ثواب اس کی ماں کو پہنچا دیا۔ ادھر ثواب پہنچانا تھا، سمجھ لیجئے ادھر اس کی ماں کی تکلیف راحت میں تبدیل ہو گئی، اور وہ جو اس کا بیٹا پریشان تھا، سمجھ لیجئے اس کے بیٹے کی پریشانی بھی دور ہو گئی۔ کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر بخشنا یہ کتنا عظیم ثواب ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں ہی پڑھ کر رکھیں، اپنے لیے بھی رکھیں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی رکھیں۔ تو تیجا کیوں کرتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر کرتے ہیں 10واں بھی کرتے ہیں، 20واں بھی کرتے ہیں، 30واں بھی کرتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں۔
تو ایصال ثواب حق ہے، ثواب مرحوم کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ الذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا اخواننا الذین سبقونا بالایمان، قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بھائی تمہارے تم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعائے رحمت کرو۔ تو ایصال ثواب اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ اور اگر ثواب نہیں پہنچتا، زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ بھئی نماز جنازہ زندہ پڑھ رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر فائدہ نہیں ہوتا تو نماز جنازہ کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ تو سرکار نے جو قربانی فرمائی اپنی امت کے نام سے بھی فرمائی، مطلب کیا ہے کہ امت کو ثواب پہنچتا، جبھی تو حضور نے فرمائی۔ تو ایصال ثواب حق ہے، ایصال ثواب حق ہے، ایصال ثواب حق ہے۔ اب آج کی یہ جو محفل ہم نے سجائی حاجی عبدالرحیم مرحوم کے لیے، تو اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ اور مسلم شریف، ابن ماجہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حضور نے فرمایا ماں باپ کا حق مرنے کے بعد بھی اولاد کے اوپر ہے، مرنے کے بعد اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ ماں باپ کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ بھی خیر کا سلوک کرے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی قبر پر وہ جمعے کے دن حاضری دے، وہ جمعے کے دن حاضری دے، یہ ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ اور حدیث شریف مشکات کی حضور نے کیا فرمایا؟ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح۔ حضور فرماتے ہیں مرنے کے بعد انسان کی جو نیکیوں کا میٹر ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، مگر تین کام تو ایسے ہیں مرنے کے بعد پھر بھی نیکیاں جاری رہتی ہیں، نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ پہلا کام حضور نے بتایا، اگر کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر گیا ہے، کئی مسجد بن رہی تھی مسجد تعمیر کر گیا، جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے یا جو بھی نیک کام کر گیا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ تو اپنی قبر میں رہے گا مگر اللہ اس کا ثواب اسے قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ دوسرا، اگر کوئی کسی کو کوئی دین کی باتیں سکھا گیا ہے، جیسے ابھی آپ کو میں نے کچھ باتیں بتائیں یا میرے اساتذہ نے مجھے کچھ باتیں بتائیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ ہمارے حدیث کے استاد ہیں، حدیث کے استاد ہیں، عزیزان محترم، تو ہم جو حدیثیں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تاج الشریعہ کے درجات کو بلند فرماتا رہے گا۔ ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں جنہوں نے ہم کو پڑھایا، ہم آگے جن کو بتائیں گے اگر لوگ اس پر عمل کریں گے ہمارے اساتذہ کو اس کا ثواب پہنچے گا، وہ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں مگر ثواب جاری رہے گا۔ او ولد صالح، اور اگر کوئی اس دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، سمجھ لیجئے جب تک وہ نیک اولاد رہے گی اللہ تعالیٰ قبر میں اس صاحب اولاد کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ نیکیاں آئیں گی، وہ ڈھیر ساری نیکیاں، وہ حیران ہو جائے گا مولا یہ تو میں نے کی نہیں، تو رب کی رحمتیں کہیں گی یہ نیکیاں تو نے نہیں کی مگر تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کر آیا تھا، اس نے کی، اس کی وجہ سے تجھے یہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، مرنے کے بعد ایک ٹائٹل لگا دیتے ہیں مرحوم۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں مرحوم کا مطلب ہوتا ہے مرا ہوا، کسی زندہ کو مرحوم کہہ دو تو آدمی غصہ ہو جاتا ہے، دیکھو انہوں نے مجھے مرحوم کہہ دیا۔ مرحوم کا مطلب مرا ہوا نہیں ہوتا ہے، مرحوم کا مطلب ہوتا ہے رحم کیا ہوا، مطلب یعنی اللہ اس پر رحم فرمائے، مرحوم یعنی اللہ اس پر رحم فرمائے، تو زندہ پر بھی اللہ رحم فرمائے، لیکن عام طور سے مرحوم جو ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایصال ثواب سمجھ میں آیا آپ کے؟ اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھائی تم یہ سب کیوں کرتے ہو، تو اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور حضرت مائز کے انتقال کے بعد ان کے گھر گئے اور حضور نے استغفار کیا، دوسرے دن یا تیسرے دن، اس لیے ہم جو ہے میت کے گھر پر جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی بھی میں نے آیت بتا دی، ٹھیک ہے نا۔ اب 40واں بھی ہم کرتے ہیں، 40واں کیوں کرتے ہیں؟ تو شرح الصدور کے اندر ہے، ٹائم ہو رہا ہے بس، ٹھیک ہے نا، شرح الصدور کے اندر ہے
امام جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد 40 دن تک وہ جس کا انتقال ہوا، اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے، جہاں جہاں اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے، نیک کام کیے ہوتے ہیں، وہ زمین کے تمام حصے اس پر آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ وہ نیک بندہ جو مجھ پر نماز پڑھتا تھا، میرے اوپر نیک کام کرتا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جن راستوں سے اس کے نیک اعمال اوپر جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تمام راستے اللہ کی بارگاہ میں 40 دن تک آنسو بہاتے ہیں کہ اس انسان کا انتقال ہو گیا کہ جس کے نیک اعمال ہمارے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے۔ اس کا رزق جن راستوں سے آسمان سے زمین پر آتا تھا، 40 دن تک سمجھ لیجئے وہ راستے بھی آنسو بہاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم 40واں کرتے ہیں۔ 40ویں میں بھی کیا کرتے ہیں کہ استغفار اور اس کے لیے دعائے رحمت، اس کے لیے بخشش کی دعا، اور جو بھی اللہ کا مقدس کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا ثواب اسے ہی سال کرتے ہیں۔ اب دن کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو 40ویں دن ہی کرنا ہے، 39ویں دن بھی کر سکتے ہیں، 42ویں دن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد یہ جو برسی ہے، یہ جو برسی جو محفل میلاد سجائی، سمجھ لیجئے یہ بھی ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ یہاں یہ جتنی بھی باتیں بیان کی گئیں، آپ کو بتائی گئیں، اگر آپ میں سے کسی نے اس پر عمل کر لیا تو اس کا ثواب اللہ تعالی ان کے جو شہزادگان ہیں، ان کے جو اولاد ہے حاجی عبدالرحیم کی، اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور سمجھ لیجئے حاجی عبدالرحیم کو بھی اس کا صلہ قبر میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور سفیان ثوری کا ایک قول ہے، شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ مرنے کے بعد قبر میں میت اس طریقے سے ثواب کی محتاج ہوتی ہے جس طریقے سے ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی نیک کام کریں اس کا ثواب مرحومین کو پہنچائیں۔ جس طریقے سے دنیا میں انسان کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے، اس طریقے سے قبر میں ایک مردہ، ایک میت سمجھ لیجئے ثواب کی محتاج ہوتی ہے۔ اور جب کوئی جاتا ہے اور ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ مسرور ہوتے ہیں، اور جن کی قبر اور بھی لوگ رہتے ہیں قبروں میں، اگر ان کے وہاں سے کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تم ہمارے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہے ہو، جب تم یہاں پر آ جاؤ گے تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے ایصال ثواب نہیں کرے گی۔ تو بہرحال ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، ثواب پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دنیا ہی کے اندر ہمیں اپنی قبر کی تیاری بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ حضور نے یہی فرمایا کہ موت کو یاد کرو۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں، اچھے کام کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر ان میں کسی طرح کی کوئی خامی رہی ہو، کوئی مجھ سے پڑھنے میں، سننے سنانے میں غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ ایک حدیث اور سنیے، بخاری شریف کی یاد آ رہی مجھے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو پھول بھی لے کر جاتے ہیں نا، مزاروں پر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو حدیث سنیے، ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان فی احد اما احدهما لا يستتر من البول واما الاخر لا يمشي من النميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين فغرز في كل قبر واحد قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا رواه البخاری في صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، ایک مرتبہ جی جان کے ساتھ مل کر کہہ دے حدیث کے نام پہ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے، مر النبی بقبرین، دو قبروں کے پاس سے حضور کا ذکر گزر ہوا، ان پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کیا کرتا تھا۔ حضور نے کھجور کی ٹہنی لی، اس کو سے بیچ میں سے چیرا اور ایک کو اس قبر پہ لگا دیا، ایک کو اس قبر پہ لگا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سرکار نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی یہ اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کریں گی اور اس کی وجہ سے
میت کو قبر میں راحت پہنچے گی۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو تر چیز جو لکڑی تھی اس کی وجہ سے میت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ارے جب تر لکڑی سے میت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بیٹا اگر قبر پر پہنچ جائے گا اور قل واللہ کی سورت پڑھ کر ماں باپ کو اصالے ثواب کرے گا تو ماں باپ کو قبر میں فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ شرح الصدور کے اندر یہ ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت حماد فرماتے ہیں میں مکہ شریف کے قبرستان میں رکا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ سارے کے سارے مردے کچھ چیز تقسیم کر رہے ہیں۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ قیامت قائم ہو گئی، یہ مردوں کیا تقسیم کر رہے ہو، کیا تقسیم کر رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہا کہ ہم جو ہے قل اللہ شریف کے ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک عرصہ پہلے ایک اللہ والے یہاں سے گزرے، انہوں نے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا اور سب قبرستان والوں کو اس کا ثواب ایصال کر دیا۔ تب سے لے کر اب تک ہم صرف 3 مرتبہ قل اللہ شریف کے ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں لیکن تقسیم نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ جب 3 مرتبہ قل اللہ شریف کے ثواب کا یہ عالم ہے تو پوری مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو لکڑی سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھولوں سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے ہم پھول چڑھاتے ہیں، اولیاء اکرام کے بارگاہ میں چڑھاتے تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اور یہاں جو ہم آئے ہمارے حافظ صاحب محمد حسین صاحب محمد حاجی ماشاءاللہ، ان کے وسیلہ رہا، ان کے سسر صاحب بھی تھے نا، اور ہمارے مولانا محسن رضا صاحب جو راجپوت سے تشریف لائے ہیں، ان کا وسیلہ رہا آپ سے ملاقات میں، آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بھی ائمہ اور علماء اور جو پیران نظام بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا حاجی عبدالرحیم صاحب کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت کا آرام عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔